بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، راز اسپیشل کے ساتھ میں ہوں سلمان علی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کی ملاقات اپنے اس پروگرام میں ایسی شخصیات سے کرواتے ہیں کہ جن کی زندگی میں بہت ساری ہمارے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو سکسیس کے لیے، نہ صرف یہ سکسیس بلکہ اپنی زندگی میں مختلف چیلنجز کا سامنا کرنے، ان چیلنجز کو کس طرح سے انگیز کیا جائے، ان کا مقابلہ کیا جائے اور اپنی راہ آگے متعین کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی جانب جو ہے سفر آگے بڑھایا جائے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایسی ایک شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے کراچی کی ایک قدیم بستی لیاری کی ایک بستی ہے، علاقہ ہے بہار کالونی، وہاں آنکھ کھولی اور وہیں پلے بڑھے، وہیں تعلیم حاصل کی اور اپنا سفر اس طرح سے جاری رکھا کہ آج وہ وہاں کے عوام کے ایک ہر دل عزیز رہنما بن چکے ہیں اور انہوں نے عوامی حمایت کے ساتھ حالیہ الیکشن میں ایک بھاری اکثریت سے کامیابی بھی حاصل کی اور لیاری کی اس سیٹ سے صوبائی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ میں بات کر رہا ہوں ناظرین متحدہ مجلس عمل اور جماعت اسلامی کے رہنما جناب سید عبدالرشید کی۔ رشید، اب آغاز کرنا چاہوں گا میں لیاری میں جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں سے پھر آپ کا سفر، سیاسی سفر شروع ہوا۔ ابتدا میں کیا حالات تھے، کس طرح سے آپ نے سفر طے کیا، اس کو کچھ آپ بریف کریں۔ الحمدللہ، یہ اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہے اور لیاری کے لوگوں کی محبت ہے کہ آج بطور ممبر صوبائی اسمبلی میری ایک شناخت موجود ہے۔ ہمارے آباء و اجداد قیام پاکستان کے بعد 1948 میں ہندوستان کے ضلع گیا سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت ہماری تیسری نسل اسی زمین پر پرورش پا رہی ہے۔ بہار کالونی میں میری پیدائش ہوئی ہے، لیاری کا ایک علاقہ ہے اور الحمدللہ لیاری کے ہی اندر میں نے پرائمری تعلیم، قرآن ناظرہ کی تعلیم اور سیکنڈری تعلیم کے بعد ایس ایم کالج سے انٹر کی تعلیم حاصل کی، پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن اور پھر ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی۔ اسلامی جمعیت طلبہ سے اسکول کے آخر دور میں یعنی میٹرک کلاس میں وابستہ ہو گیا تھا اور اسلامی جمعیت طلبہ کا ماحول بہرحال یہ کہہ لیں کہ اعتماد اور سیاسی تربیت کے اندر مین رول اسلامی جمعیت طلبہ کا رہا۔ اسلامی جمعیت طلبہ کی مختلف چھوٹی بڑی ذمہ داریوں پہ رہتے ہوئے آدمی سوشل ہو ہی جاتا ہے اور وہ ماحول میسر آتا ہے کہ جس کے اندر کم از کم آدمی اپنی استطاعت میں کچھ کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح اسلامی جمعیت طلبہ کے ماحول میں مجھے یہ موقع ملا کہ جو سوسائٹی کے اندر زب و حالی دیکھ رہا تھا، لوگوں کا درد دیکھ رہا تھا، پریشانی دیکھ رہا تھا، تو اس دائرے کے اندر کچھ نہ کچھ جمعیت کے پلیٹ فارم سے سرگرمیاں شروع کر دی تھی اور 2012 میں میں اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کی نظامت اعلیٰ سے فارغ ہوا تو دوبارہ پھر عملی سیاست کا آغاز بھی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے لیاری میں ہی شروع کیا۔ گھر کا ماحول کیسا تھا اور والدین کی طرف سے کیا سپورٹ تھی اور کیا وہ بھی چاہتے تھے کہ ہاں آپ اس میں آگے بڑھیں؟ حالانکہ جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ کراچی میں طلبہ تنظیموں کو ایک جو ہے علامت سمجھا جاتا، خوف اور دہشت کی، والدین بچاتے تھے بچوں کو کہ بھیا تنظیم میں نہیں جانا، اور لیاری کا اپنا مخصوص ماحول تھا۔ تو اس سے ذرا آپ ریلیٹ کر بتائیں وہ کیسا ماحول تھا جو ابتدائی آپ کی؟ دیکھیے، فیملی بیک گراؤنڈ کے دو تناظر ہیں۔ ایک تو بہرحال مزدور پیشہ طبقے سے تعلق رکھتے تھے ہم، اور میرے والد اور والدہ دونوں سوٹ کیس کے کاریگر تھے اور انہوں نے سمجھے کہ جی محنت مزدوری کے ساتھ اپنے خاندان کو آپ کہہ لیں کہ پرورش بھی دی ہے اور آج الحمدللہ اس قابل ہیں کہ ہم سارے بہن بھائی، کتنے بھائی ہیں آپ؟ ہم 5 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، بڑا خاندان اور بڑا خاندان ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے موجود۔ اور دوسرا دائرہ ہے اس کے نظریات کا، تو شروع سے ہی یعنی ہمارے دادا اور نانا یہ دونوں دینی حلقوں میں بطور عالم دین کام کرتے رہے ہندوستان سے، اور پھر اس کے بعد جب لیاری آئے تو لیاری کی جامع مسجد کی سنگ بنیاد یا آپ کہہ لیں کہ ابتدا اس بستی کے اندر جو کی، تو اس کے پہلے پیش امام کے طور پر مولانا عبدالغفور صاحب متعارف ہوئے جو میرے دادا تھے، اور مولانا نے
اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کی اور ہمارے والدین نے اسی سلسلے کو جاری رکھا. تو گھر کا ماحول بھی الحمدللہ دینی ماحول تھا اور کسی حد تک گھر کے ماحول نے بھی بہت ساری خرافات سے دور رکھا. سپورٹ بھی کیا گیا. پھر اب اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہر والدین کے لیے اپنے اولاد کے لیے کچھ خواب بھی ہوتے ہیں اور جو حالات چل رہے ہیں پاکستان کے خصوصاً شہر کراچی کے چل رہے ہیں تو جس طرح والدین کے ذہنوں میں خوف موجود تھا تو وہ تحفظات تو ہر جگہ ہر فیملی کے اندر ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی موجود تھے. لیکن قیام پاکستان کی جد و جہد سے لے کر کے اگر میں کہوں کہ پاکستان اور اس کے نظریات کی بچانے کی جد و جہد تک یعنی تکمیل پاکستان یا پاکستانیوں کی خوشحالی, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیشہ ترجیح پاکستان کو اور اسلامی نظریات کو بنایا. اچھا. تو ان سارے تحفظات کے باوجود بھی کہ معاشی پریشانی موجود رہتی تھی تعلیم اور یہ سارے مسائل جو ہوتے ہیں ایک فطری طور پر ایک خاندان کے لیے اس طرح کے طبقے میں, تو ان ساری چیزوں کا سامنا تو موجود تھا لیکن کبھی بھی دین پر اور ملک پر کمپرومائز نہیں کیا. تو الحمدللہ ان ساری کیفیات سے گزرنے کے باوجود بھی ہر دور میں ہماری ترجیح جو تھی وہ پاکستان اور اسلام کی خدمت رہی. یہی وہ جذبہ تھا کہ لیاری کے اندر جو حالات کا سامنا تھا موجود, تو کہا جاتا ہے نا کہ جب آدمی کسی سے موازنہ کرے تو اپنے نیچے والے کو دیکھ کر کرے. تو ہمیشہ اسی نہج پر ہم دیکھتے رہے کہ ہم سے نیچے بھی کوئی کسی کیفیت میں موجود ہے, تو یہ ہوپ بنتی تھی, یہ امید بنتی تھی کہ کسی اور کے لیے کام آ جائے آدمی. تو الحمدللہ اس سلسلے کو جاری رکھا. اسلامی جمعیت طلبہ کا جو عہدہ تھا جس میں آپ نے ایک آغاز کیا بتایا میٹرک کے بعد سے پھر آپ کا گریجویشن ماسٹرز تک کا سفر, اس دوران آپ نے اسلامی جمعیت طلبہ کی نظامت اعلیٰ ہے جو بالکل موسٹ سپریم پوسٹ ہوتی ہے, یہاں تک کا ایک پورا ایک سفر ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ اسلامی جمعیت طلبہ بھی کوئی معمولی چھوٹی تنظیم نہیں ہے, وہ بھی ملک گیر سیٹ اپ ہے. یہ ایکسپیرینس جس کا آپ نے یہ تو ذکر کیا کہ اس نے گرومنگ کی, طلبہ سیاست کے حوالے سے اگر میں ایک سوال کرنا چاہوں کہ آپ اس کو آج کہاں دیکھتے ہیں؟ یوتھ آج کی جو ہے ظاہر سی بات ہے خود طالب علم رہے آپ, طلبہ کی سیاست کی قیادت کی, آج آپ طالب علم تو نہیں ہیں لیکن آپ طلبہ کو کسی اور اینگل سے دیکھ رہے ہیں, ان کی گائیڈنس کے رہے ہیں. اس پورے ایرا کو آپ کیسے ڈیفائن کرنا چاہیں گے یا اس پہ کمنٹ دینا چاہیں گے کہ پہلے ایسا دور تھا, آج یہ چیزوں سے نوجوان آج کا یہ ہے, یا پہلے بھی وہی کنڈیشن تھی, چیلنجز تھے جب آپ کو طالب علم تھے اور طلبہ کی اصلاح اور طلبہ کو دین کی طرف لانے کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ کا پلیٹ فارم جو ان کی رہنمائی خدمت کا فریضہ بھی انجام دیتا تھا, اب آپ یہاں آ کے ایز اے بینگ پولیٹیکل لیڈر اب آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایز اے نیشن اور اس قوم کے نوجوان مستقل بتدریج جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پھنستے جا رہے ہیں مسائل میں, حالات مستقل خراب ہوتے جا رہے ہیں. ایک دور کے بعد دوسرا دور آتا ہے تو اس کی پیچیدگیاں اور پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ آج سے 20 سال پہلے کا نوجوان اور آج کا نوجوان, جس طرح ہماری سوسائٹی کو کہا جاتا ہے کہ یہ ترقی کی طرف جا رہی ہے, دوڑ رہی ہے اور چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, یعنی ہو سکتا ہے کہ سہولیات میں اضافہ ہوا ہے, ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ہو, سہولیات میں لوگوں کی اضافہ ہوا ہے, لیکن جتنی سہولیات میں اضافہ ہے اتنی ضروریات میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. تو پہلے سرکاری سطح پر ریاست نے ایک بہت بڑا بوجھ بانٹا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر تحفظات ہر دور میں رہے, خوب سے خوب تر کی طرف, یعنی تعلیم کا, روزگار کا بوجھ بانٹا ہوا تھا. کسی حد تک جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے اب یہ سب جا رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں, یعنی اب یہ چیزیں جو ہیں اب ڈپینڈ کر رہی ہیں انڈیویجول پرسن پر کہ ایک آدمی اپنے لیے کیا کر سکتا ہے. پہلے یہ تھا کہ ایک آدمی کے لیے سوسائٹی کیا کر سکتی ہے, ریاست کیا کر سکتی ہے, ریاست کے دائرے کیا کر سکتے ہیں. 20 سال کے اندر ایک بہت بڑا چینج یہ آیا ہے کہ لوگوں کی رائے تبدیل ہو رہی ہے. اچھا. کہ اب ایک آدمی خود اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتا ہے, ایک فیملی اپنی کیپیسٹی میں کیا کر سکتی ہے, اور پھر اس سے بڑھ کر نکلیں
تو پھر وہ جا کر کے سوشل دائروں کے اندر جو ہے وہ چیز جاتی ہے. لیکن اس وقت انڈیویجول کے اوپر بوجھ زیادہ ہے, اور اس بوجھ کو پہلے ایسا نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں. اس بوجھ کو میرا خیال ہے کہ وہ بوجھ سمجھ بھی نہیں رہا, یعنی اس کے لیے وہ اسٹرگل کرتا ہے. ایک آدمی صبح بھی نوکری کر رہا ہے, شام میں بھی نوکری کر رہا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ اپنی ضروریات میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ نہیں, طلب تو موجود ہے, جو موجود ہے, لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کے اندر مشقت در مشقت کی طرف جا رہا ہے, اور اطمینان نہیں ہے. یعنی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ انفرادی جو زندگی تھی وہ خراب ہو گئی ہے. کیسے؟ تھوڑا آپ اس کو, میں جیسے فیسوں, ایک لیٹ سپوز ہم بات کر لیتے ہیں کہ اسلامی جامعہ طلبہ فیسوں کا ایشو بڑا اپنے زمانے تک جنرل میں تھا, اور اس وقت کا نوجوان شاید اتنا دن میں پڑھنے اور شام میں جاب کرنے والی شاید کی تھی, یا آپ کرائسس اتنے زیادہ ضروریات ہو گئے کہ اب صبح شام دونوں ٹائم جاب کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے ماہانہ واؤچرز جب آتے ہیں ہزاروں میں, اور اسکول وین کی فیس اور اسٹیشنری, اور آج یہ ایکٹیویٹی اور کل دوسری ایکٹیویٹی, تو بعض اوقات ہم ان سے جب شیئر کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 7 روپے سالانہ پہ پرائمری پڑھا اور سرکاری اسکولوں میں, اور 16 روپے سالانہ پہ سیکنڈری پڑھا, اور 600 روپے سالانہ کے اوپر انٹر کیا, اور میرا خیال ہے کہ 1600-1700 روپے گریجویشن کی فیس تھی اس وقت. ماسٹر کرتے کرتے یہ 3500-4000 پر چلا گیا تھا. تو یہ سالانہ فیسوں کی بات کر رہا ہوں, یہ سالانہ فیسوں کی. اور اب مہینے, اور اب یعنی آپ کہہ لیں کہ ہماری لیاری جیسی آبادیوں کے اندر بھی اگر کوئی پرائیویٹ اسکول ہیں, جو میرا خیال ہے کہ مرغی کے جو دڑبے ہوتے ہیں پہلے دور کے اندر گھروں میں اس سے بڑے ہوتے تھے جتنی کلاسیں ہیں, جتنی بڑی آج کل ہمارے دائروں میں موجود ہیں. کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ٹیچرز بھی جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہیں, یہیں سے اسکول پڑھتے ہیں, یہیں پر ٹیچنگ کرتے ہیں. تو اس کے باوجود بھی 1000 سے لے کر کے 6-7 ہزار تک کی فیسوں کے اسکول یہاں پر موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ جی ٹرن آیا ہے. بظاہر ریاست یہ کہہ رہی ہے, حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بتدریج تعلیم کو فری کر دیا ہے. اب وہ 16 روپے بھی نہیں لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اب 16 روپے نہیں لیتے. ثانوی بورڈ جو ہے نہیں, یونیفارم نہیں دے رہے, کتابیں دیتے ہیں, لیکن کتابوں کے ساتھ ہمارا, یعنی میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بظاہر یہ ہے کہ سب کچھ مفت ہے, لیکن سب کچھ مفت ہونے کے باوجود بھی سرکاری اسکول میں پڑھنے والے بچے کے والدین کے لیے تعلیم کا خرچہ جو ہے وہ 600 سے 1000 روپے ماہانہ موجود رہتا ہے. اس کے باوجود کہ اگر کسی اسکول کا اسٹینڈرڈ ہے اور وہ مقابلہ کرنا چاہ رہا ہے کسی رفتار کا, تو ظاہر سی بات ہے ریاست نے تو جہاں فیسیں معاف کر لی ہیں تو صرف تنخواہوں پہ اسکول نہیں چلتا, کوئی اسٹیشنری نہیں, کوئی مینٹیننس نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو بہت سارے اسکول کے جو سربراہان ہیں, ہیڈ مسٹریس ہیں, ہیڈ ماسٹرز ہیں, اساتذہ ہیں, وہ اس بات کو بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ جی چیزیں, ایک طرف تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ تعلیم مفت ہو رہی ہے, لیکن کوالٹی آف ایجوکیشن وہیں سسٹین ہے, وہیں بڑھ رہا ہے, وہیں جو ہے وہ چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں جہاں پر اس ادارے کو چلانے والے سنسیئر ہیں, سنجیدہ ہیں, وہیں کچھ ہو پا رہا ہے. ورنہ ریاست نے چیزوں کو کر لیا. اب اس کا مقابلہ پھر انڈیویجول کیپیسٹی میں پیرنٹس کرتے ہیں کہ جب بچہ وہاں سے آتا ہے, وہ جا تو رہا ہے ایک مفت کے اسکول میں, لیکن جب وہ واپس وہاں سے آ رہا ہے, اور جو والدین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے بچے آگے زندگی کے دوڑ میں آگے جائیں, تو وہ بھی 1500 اور 2000 روپے کی ٹیوشن بچوں کو لگا کر کے پڑھا رہے ہیں. تو یہ بوجھ بھی یہ اب پڑھا, پہلے اتنا نہیں تھا, پہلے نہیں تھا. یہ ٹرینڈ چینج, لیکن پہلے اگر 5 گھنٹے کا اسکول ہوتا تھا, تو میرا یہ خیال ہے کہ میں نے سرکاری اسکول میں پڑھا ہے, اور وہ 5 گھنٹے کا اسکول اتنی ضرورت کو پوری کر دیتا تھا کہ آج عبدالرشید جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت وہ چیز نہیں ہے موجود. تو میں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا,
ہم فری کوچنگ کلاسز چلا لیتے تھے, کریش گروپ چلا لیتے تھے میٹرک کے 9 کے امتحانات کے دوران, کہ سپورٹ مل جائے. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی آبادیوں میں, کراچی کی بیشتر آبادیاں ایسی تھیں کہ جمعیت کا یہ جو کریش گروپ پروگرام تھا بہت کامیابی کے ساتھ چلتا تھا. ہاں, اس کے اندر فلو بھی تھا اور اس کا رزلٹ بھی تھا. 3-4 مہینے کے اندر ایک نوجوان کو جو سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا اس طرح کی آبادیوں میں, جو ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتا تھا, اس کا کورس ریوائز ہو جاتا تھا اور وہ اعتماد کے ساتھ امتحان میں جاتا تھا. اور ہمارے یہ تجربات رہے تو اس کے نتیجے میں رزلٹس اچھے آتے تھے ان کے. لیکن اب یہ نہیں ہے, اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ اب کوچنگ سینٹرز کے اندر بھی جانے کے لیے, پہلے اسکولوں میں داخلے کے لیے سفارش چاہیے ہوتی تھی, اب کوچنگ سینٹرز میں بھی جانے کے لیے تعلیمی نظام گرائے گا. تو یہ ساری چیزیں بڑھ رہی ہیں, اور جب یہ بڑھ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کی گنجائش پیدا کرنی ہے بطور باپ, بطور بھائی, بطور خاندان سربراہ. تو پھر وہ ایک نوکری سے آتا نہیں ہے, دوسری نوکری پہ چلا جاتا ہے. پھر گھر کے اندر خواتین بھی چاہتی ہیں کہ وہ ملازمت کی طرف جائیں. تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس کے اندر جو ایک سوشل لائف انسان کی وہ ختم ہو رہی ہے, اور خاندانی نظام جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ چارم نہیں بچ, اور امراض بڑھ رہے ہیں جب انٹریکشن نہیں ہے, معاشی دوڑ نے خاصا جو ہے. ہاں, جب انٹریکشن نہیں ہے آپس میں, فیملی کے اندر رہنے والوں کو, ایک گھر کی چھت کے اندر رہنے والے آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام نہیں ہو پاتے چاہنے کے باوجود بھی. یہ تو آپ نے بالکل اس کی وجہ یہ مصروفیت ہے کہ جس سے ریاست نے فرار اختیار کی ہے, اور یہ سارا بوجھ آ گیا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں. یوتھ کا آپ نے ذکر کیا, نوجوان, آپ نوجوانوں کی کیا آپ اس وقت کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تو وہ جو آپ خود طالب علم تھے, خود اس پورے ایرا کو آپ نے بینگ طالب علم, پھر طالب علم رہنما, اور پھر اسلامی جمعیت طلبہ کے پلیٹ فارم سے آپ نے خدمات کا ایک طویل سلسلہ, اس کے بعد پھر آپ اس پولیٹیکل ایرا میں داخل ہیں اور آج آپ ایک اسمبلی فلور پر موجود ہیں. تو یوتھ کے ساتھ انٹریکشن آپ کا پورے اس دور میں رہا ہے, اور آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں جہاں آپ ڈیلیور بھی کر سکیں. تو کیسا آپ اس وقت کے یوتھ اور آج کے یوتھ میں کیا چیلنجز آئے ہیں, کیا فرق آپ دیکھتے ہیں, کیا رخ متعین ہوئی ہے, یا آج بھی یوتھ ویسے ہی ہے؟ اس میں اگر میں اس کو مزید آسان کر لوں کہ نوجوانوں کی خواہشات کیا ہیں, ان کی ضروریات کیا ہیں, اور حل کیسے ہوں گے. دیکھیں, اس وقت بہرحال یہ بات درست نہیں ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کچھ کرنا نہیں چاہ رہا, بلکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو دیکھ کر نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو کچھ کرنا ہے, وہی اس کو درست کر سکتا ہے. لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈنگ رول حقیقی قیادتوں کا نہیں ہے. تو جب سیراب کے پیچھے کوئی جاتا ہے تو ایک مایوسی سے نکلنے کے بعد اس سے بڑی مایوسی کے اندر دھس جانے یا دب جانے یا شکست خوردہ ہو جانے کا, یعنی میرا تحفظ یہ ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا. اس وقت کا جو آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ وہ ملک کے لیے بھی کچھ کرے, اپنے لیے بھی کچھ کرے, اور اپنے خاندان یا سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کرے. کن چیزوں سے اندازہ لگایا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو سوسائٹی کے جتنے عیب ہیں نا, بظاہر خواہش مختلف سرویز میں بھی اور میل ملاقاتوں میں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کہہ لیں کہ برائیاں موجود ہیں, ان برائیوں کو اجتماعی طور پر قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. اچھا, یعنی اگر سوسائٹی کا ناسور کرپشن ہے تو اس وقت سب سے زیادہ کرپشن کے خلاف ہے, اجتماعی معاملہ ہے. اگر سوسائٹی کا یا ریاست کا یا ملک کا یا ہمارے شہر کا مسئلہ اس وقت پرچی سسٹم ہے, جس نے بے روزگاری, سفارش کا کلچر یا پرچی کا کلچر یا میرٹ کا قتل عام, جس نے تعلیم کے میدان کے اندر بھی اور روزگار کے میدان کے اندر بھی نوجوان کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے. اجتماعی طور پر نوجوان اس کے خلاف بھی ہے اور کچھ کرنا بھی چاہتا ہے, یعنی اتنا شعور ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ان نوجوانوں کو قیادت میسر نہیں آ رہی. لیکن جس کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں وہ خود کسی نہ کسی آپ کہہ لیں کہ شکر بازی کا کردار ہوتا ہے, مصنوعی لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر.
جتنا جمہوری نظام ہے وہ سب آرٹیفیشل موجود ہے. بظاہر پاکستان کے اندر جمہوریت 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 کی بات ہوتی ہے، انتخابات ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس جمہوریت کے اندر بیٹھے ہوئے جو پنچ پر لوگ ہیں وہ تو سب آرٹیفیشل ہیں. یعنی ایسے لوگ بہت کم ملیں گے کہ جو واقعتاً چینج کر کے آئیں، کسی اسپیس کو کریٹ کر کے آئیں، کسی چیز کو گرا کر کے آئیں. ورنہ تو پاکستان کے اندر 70% وہی لوگ اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں کہ جو جاگیردار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں. ہم نے تبدیلی کے نام پہ دیکھا اور ہم نے دیکھا یوتھ اوور آل نے بڑا اس تبدیلی کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اس مریض کو میرے پاس بھیج دیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں آپ کو بتا دوں. تو دیکھیں اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے 55% لوگ وہ ہیں کہ جو پہلے بھی رہ چکے اور ان کا بیک گراؤنڈ مختلف جماعتوں کے ساتھ جانا جاتا ہے. لیکن 45% تو 45% ریشو ہمیشہ رہا ہے. لیکن ریاست کو چلانے کے لیے یعنی ہمارے ہاں تو میجک گیم کے اندر جو ہے وہ نمبر گیمز یعنی نمبر گیم چلتا ہے نا. تو نمبر گیم بنانے کے لیے یعنی تبدیلی کی بیس ہی وہ نمبر گیم تھا جو پچھلے 1.5 سال سے چل رہا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی میرا خیال ہے کہ یہ ایک مصنوعی اور آرٹیفیشل کریکٹر ڈیولپ کیے گئے ہیں. اور میرا خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ اپنے ایجنڈے کو جس کو عوام کے سامنے پھینکا تھا ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئے تو قوم کو حقیقی مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسا آپ نے کہا کہ ایک مایوسی اس سے بڑی مایوسی. لیکن آپ کی بات میں یہ کہ انہوں نے دل فریب نعرہ تبدیلی کا دکھایا، یوتھ چاہتے تھے، یوتھ نے اس چاہت کو محسوس کیا کہ شاید یہ ہوگا تو انہوں نے اس کو کیا، لیکن اب وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے ویسی تبدیلی یا ویسا جو دعویٰ تھا کرپشن کا پورا ایک وہ خلاف نعرے تھے. تو عوام ایک بار پھر یوتھ مایوس ہوگی. تو پھر ایسے میں کیا آپ متبادل قیادت کے طور پر؟ دیکھیں ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ ہمارے لیاری کے اندر اور کراچی کے بیشتر علاقوں کے اندر یعنی لوگوں میں یہ شعور موجود ہے. یعنی میں یہ کہوں کہ اگر حکومتی پارٹی کے ورکرز جو نوجوانوں میں موجود تھے آج بہرحال کسی نہ کسی دائرے میں حمایت کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی لوگ دکھتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اندر سے خوفزدہ ہیں، اندر سے ڈرے ہوئے ہیں، اندر سے تحفظات موجود ہیں. اور جب ان کو ہم کلام کیا جائے، ان سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں، کھلتے ہیں کہ ہاں کہ ہم نے تو امید اور آس لگائی ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا. یعنی وہ پھر الٹا سوال یہ رکھتے ہیں کہ کیا ہوگا. دیکھیں کسی بھی چیز کا حل جب تک اس کی بنیاد نہیں ہوگی حل نہیں ہوگا. بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بیس سیٹ ہو تو خوشحالی کا وقت آتا ہے تو آدمی عمارت بنا ہی لیتا ہے، لیکن بیس سیٹ نہ ہو کسی بھی کبھی بھی نہیں بنے تو عمارت نہیں بنتی. وہ سیراب ہے، اس کے پیچھے بھاگتے رہیں بالآخر تھک جائیں گے. آپ کے ہم نے منشور کو دیکھا کہ آپ نے نوجوانوں کو بڑا ایڈریس کیا تھا الیکشن سے پہلے، خصوصی کچھ پلانز، کچھ اعلانات تھے، کچھ وہ تھے جی اسی جو آپ میں بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے غالباً آپ نے یہ پلان کیا تھا. تو اب آپ یوتھ کے لیے اب ایسی پوزیشن پر ہیں، یوتھ نے آپ کو جو موقع دیا بینگ ممبر اسمبلی، آپ لیاری کے ہی، ہم لیاری تک ہی رکھتے ہیں، یوتھ کے لیے کیا پلان آپ رکھتے ہیں کہ کیسے؟ دیکھیں میں ایک اور چیز بھی اس میں آپ کے اضافہ کروں کہ اس وقت سے پہلے میچیورٹی بڑھ رہی ہے. یعنی یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ یعنی بچہ جو ہے وہ جلدی بڑا ہو رہا ہے، اور جلدی بڑا ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جلدی بوڑھا بھی ہوگا. صحیح بات ہے، بوڑھا جب جلدی جوان ہوگا تو جلدی بوڑھا بھی ہوگا. ایجوکیشن کو آپ لے لیجئے، ہمارا تعلیمی نظام یا اس کی خامیاں یا خرابیاں آج عددی اعتبار سے پاکستان کے اندر تعلیمی انسٹیٹیوٹ زیادہ ہیں، پرائمری ایجوکیشن سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک، پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں تعداد بہت بڑھ گئی ہے. لیکن اگر آج پاکستان کے نظام میں بیٹھے ہوئے جو کیز ہیں ان کی بات تو وہ 80s کے سرکاری اسکولوں سے فارغ ہیں، سرکاری کالجز سے فارغ ہیں. اس وقت تو پرائیویٹ سسٹم کوئی تھا ہی نہیں نا موجود، چند ایک آدھ ہوں گے.
آج ان کے پاس وہ کیز موجود ہیں اور وہ رول ادا کر رہے ہیں، بہترین پلانر ہیں، بہترین ماہر معاشیات ہیں، 10 بیماریاں اور پریشانیاں سسٹم کی موجود ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود یہ کہاں سے نکلے، کیسے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکاری اسکول کی تدریس تھی 10 خامیوں کے باوجود بھی بیس دیتی تھی، بنیاد فراہم کر دیتی۔ چھٹی کلاس میں پہلی کلاس میں داخلے کے لیے عمر کی میعاد 6 سال تھی۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب 2.5 سال بچہ پیدا نہیں ہوتا، لوگ رجسٹریشن کروا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے، فلاں اسکول میں رجسٹریشن کروا دیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، یعنی ابھی شادی ہوئی ہے اور بچوں کی رجسٹریشن ہونا شروع ہو گئی ہے اسکولوں میں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی 2.5 سال کی عمر میں جو بچہ ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے اس کو اٹھا کر 7-8 گھنٹے کے اسکول میں پھینک دیتے ہیں، روتا روتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے باوجود بھی اب تو وہ نسل نکل کر کے آئی ہے نا جو لیڈ کر رہی ہے، جو پرائیویٹ سسٹم سے آئی ہے، جی ہاں جی، یہ پوری نسل جو ہے، تو وہ خرابیاں کیوں ہیں، وہ مسائل کیوں ہیں، وہ میچورٹی شخصیت کی کیوں نہیں ہے، وہ ڈیمیجز کیوں آ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر؟ یہی وہ ساری چیزیں ہیں کہ جب خاندانی اقدار نہیں ملے گی، ماں کی گود میں تربیت نہیں ملے گی، لیکن ماں تو خود اس طرح کی تو سسٹم سے آئی ہوئی ہے۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کے نتیجے میں آگے کا جو پاکستان ہے اگر اس طرف جھانک کر کے دیکھیں تو اس کی ایک بہت خطرناک تصویر سامنے آتی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے ریاست کو ادا کرنی چاہیے۔ میری رائے کے مطابق گزشتہ 3 دہائیوں میں بتدریج ریاست نے اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کرنا شروع کیا۔ تعلیم کو پٹے پہ دے دو، صحت کو پٹے پہ دے دو، اچھا اب تو ساری چیزیں ہی یعنی کہہ لیں کہ جی وہ کسی نہ کسی کے ملک بھی کسی نہ کسی کے چندے اور قرضے پہ چل رہا ہے، ایون یہ کہ ڈیم بھی بنانا ہے تو جی، تو یہ جو یہ تصویریں سامنے آ رہی ہیں تو یہ ایک بھیانک صورتحال ہے کہ جس کا اس وقت قوم کو سامنا ہے۔ اللہ کرے کہ موجودہ حکومتیں اس بحرانی کیفیت سے نکالنے کے قابل ہو جائیں، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں اس سے نکالا جائے گا۔ اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی اس پوری قوم کو اور خصوصاً نوجوانوں کو اپنی سمت سفر کی درست کرنی ہوگی۔ اگر صرف سفر کی سمت درست نہ ہو اور آدمی سفر کرتا رہے تو منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن آپ نے ابھی یہ کہا کہ سیاسی بلوغت بڑی ہے، لوگوں میں، نوجوانوں میں اجتماعی برائیوں کے حوالے سے پورا کنسنسس ہے، یعنی کرپشن کے حوالے سے اویئرنیس آپ بتا رہے ہیں، تو یہ تو ایک پازیٹیو سائن ہے کہ نوجوان سمجھتا ہے یار یہ ہے خرابی، یہ مطلب کرپشن کا لفظ عام ہو گیا ہے، سمجھنے لگے ہیں، پرچی کلچر، مطلب یہ سوچ تو مثبت علامت ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہر چیز سطحی ہے، اچھا، اس کی ڈیپ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے۔ لوگ بہت سطحی رائے بناتے ہیں، بہت جلدی تبدیل ہو جاتے ہیں، یعنی جو آپ کہہ لیں کہ صاحب رائے زیادہ شور مچائے اس طرف، صاحب رائے حضرات ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی بیس ہوتی ہے نا، بیس نہیں ہے، پروپیگنڈے پر چیزیں چل رہی ہیں۔ 10 چیزوں پر اگر کسی نے کسی کے لیے پروپیگنڈا کر لیا تو تحقیق کی سوچ نہیں ہے موجود، نقطۂ آغاز تک پہنچنے کا جو آپ کہہ لیں مادہ جو ہے وہ جستجو جو ہے وہ نہیں پیدا ہو رہا، نوجوان میں نہیں آ رہا۔ اس وقت وہ جذباتی کیفیت میں ہے، وہ سیراب کے پیچھے بھاگنا چاہ رہا ہے، اور میں تو اس کے اوپر بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ تشویش رکھتا ہوں کہ اس وقت زیادہ جو چیزیں چلتی ہیں وہ پروپیگنڈا بیس ہیں، یعنی اس کی پیچھے کوئی علم نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور اسی لیے بات ہوتی ہے کہ جی ایک آدمی ایک بات کرتا ہے آج، اور جب وہ دوسری نشست کے اوپر موجود ہوتا ہے تو اس کی رائے بہت تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس کا سامنا ہے، یعنی سوشل لائف میں بھی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے اور ریاستی فیصلوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم تو سوال میں یہ تھا نا کہ آپ اب کیسے پلان کر رہے ہیں بینگ ممبر اسمبلی، کچھ ایسا انہی نوجوانوں کی تربیت کے لیے، ان کی سطحی سوچ کو گہرائی تک لے جانے کے لیے، یا ان کو اور گروم کرنے کے لیے تھوڑا مثبت قسم، کیونکہ آپ نے مرض کی نشاندہی کی، مرض کو محسوس کیا جو کہ باقی نہیں کر پا رہے، اگر
ہو سکتا ہے وہ بھی کر رہے ہوں لیکن ان کے پاس پلان نہ ہو. آپ کیا پلان؟ دیکھیں میں اگر یہ کہوں کہ یعنی 4 سال ہیں ایک مضبوط سوسائٹی کے قیام کے لیے اس کی جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم آپ کا فوکس رہے گا کہ اس کو آپ دیکھیں ایک تعلیم ٹول ہے جو سوسائٹی کی ترقی میں کردار ادا کرتا ہے, اور انفرادی کیپیسٹی بھی سوسائٹی کی اور ریاست کی دائروں میں ترقی کے عنوان بھی یہیں سے شروع ہوں گے. لہذا اس کی پرائمری تعلیم کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے. اور میرا تو اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ 3-4 سال کی عمر میں بچے کو اسکول میں داخلہ بھی نہیں کرنا چاہیے, نہیں دینا چاہیے. اس حوالے سے کوئی قانون سازی تو دیکھیں جو سرکاری دائرے کے اندر جو اسکول ہیں ان کی آج بھی 5 سال کچی پہلی یا نرسری سرکاری اسکولوں میں شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف وہ ہے کہ اپنے پاؤں کو جو ہے پنجوں پہ کھڑا ہو کر کے اپنے قد کو اونچا کرنے والی بات ہے. اس کا حاصل کچھ نہیں ہو رہا. اگر کوئی رزلٹ ہے موجود تو جو ماہرین تعلیم موجودہ دانشور ہیں وہ لا کر کے اس کو سامنے پیش کر دیں. میرا یہ خیال ہے کہ جو کام ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے ماں اور باپ کو کرنا ہے, ان کی کونسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو سم دینے کی ضرورت ہے, ان کے ٹریننگ سیشنز کروانے کی ضرورت ہے, اس کو اس رخ پر موڑ کے لے جانے کی ضرورت ہے کہ جہاں انڈیویجول جب تک ریاست کے ذمے آپ اس ذمہ داری کو نہیں دے رہے, بطور خاندان اس ذمہ داری کو سمجھنا اور اس میں کردار ادا کرنا ایک گھر کے اندر ماں باپ کی یا میاں بیوی کی یا اس کنبے کے افراد کی ذمہ داری ہے. پھر جب وہ دوسری ترجیح کے اندر دائرے میں جاتا ہے تو اس کا ایجوکیشنل نظام یا سسٹم شروع ہوتا ہے. اس کے اندر بطور ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ تعلیم کے مواقع فراہم کرے اور مؤثر مواقع فراہم کرے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ کے نظام کے اندر اگر آپ جو ہے وہ اسکولوں کو چندے پر چلانا شروع کر دیں, این جی اوز کو دے دیں, اور وہ جو بچی کوچی پونجی ہے ریاست کی وہ بھی ہاتھ سے جائے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز ہے کہ اس روزگار کے نتیجے میں, اس تعلیم کے نتیجے میں آج کی حکومت کو 15 سال بعد کے روزگار کو پلان کرنا چاہیے. جو بچہ آج جا رہا ہے تو کتنے لوگ پاس آؤٹ ہوں گے اس کے اندر سے, کتنے لوگ ہنرمند تیار ہوں گے, کتنے بیوروکریٹ تیار ہوں گے, کتنے مزدور نکلیں گے. یعنی ظاہر سی بات ہے اس کے اندر سے فلٹر ہوں گے کچھ لوگ. صحیح بات. تو ان کے لیے وہ ایکسس پیدا کیے جائیں, مواقع پیدا کیے جائیں کہ جہاں جا کے وہ ریاست کا معاشی بوجھ بھی سنبھالنے کے قابل ہوں اور اپنے خاندان کو بھی لے کر کے چل سکیں. اس کے اوپر پلان کرنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے قانون بنے ہوئے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ قانون نہیں ہے پاکستان کے اندر. اچھا, اگر قوانین کا آپ تقابل کریں دیگر ریاستوں سے تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کے اندر تو جو انسانی حقوق پر جتنا کام ہوا ہے کہیں نہیں ہوا. یعنی پاکستان کے اندر آئین پاکستان کی ہر وہ شق پاکستان اگر اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے تو یہ تو ملک ترقی یافتہ قوموں کے اندر جو ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا. مسئلہ قانون پر عمل درآمد کا مسئلہ ہے. اس وقت بھی قوانین پر عمل درآمد کا, ہمارے یہاں لیبر کا قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے وہ بلوغت سے پہلے کسی جگہ پر کام نہیں کرے گا. جی ہاں. لیکن آپ نکل جائیں میرے ساتھ ابھی, لیاری میں تو صرف لیاری نہیں, آپ ڈیفنس تک چلیں میرے ساتھ, گلشن اقبال تک چلیں, آپ کو ہر چوراہے پر 6-8-9 سال کا بچہ جو ہے وہ کہیں پر جو ہے وہ کپڑا مارتا دکھتا ہے, کبھی ریسٹورانٹ میں کام کرتا ہے, کوئی میکینک ہے, کوئی تندور ہے. تو قانون پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ لیکن یہ تو وہ معاشی میں لیاری کی بات کرتا ہوں کہ لیاری کے اندر اس وقت ہمیں بہت بڑا سامنا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ ملٹی سٹوریز بلڈنگ بن رہی ہیں. یعنی یہ یوں اوپر جا رہا ہے, ان کا بس چلے تو یہ خلیفہ برج بھی یہاں پر قائم کر لیں. لیاری کے اندر قانون بنا ہوا ہے. یہاں کے سابق ایم پی خالق جمعہ نے سندھ اسمبلی سے بل پاس کروایا تھا کہ جی یہاں سنگل یونٹ لیاری کے اندر رہیں گے, یعنی گراؤنڈ +1. یہ بل ہے, قانون بنا ہوا ہے. لیکن اس قانون کی دھجیاں خود ہی اڑا رہے ہیں. تو مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قانون پر عمل درآمد کرانے والے لوگ چاہیے. میں نے اپنی انتخابی مہم کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ جو ریاستی دائرے کی چیزیں یہاں بن چکی ہیں
اسکول ہیں, کالج ہیں, پوسٹ آفس ہیں, ہاسپٹلز ہیں, یہاں بہت ساری چیزیں موجود ہیں, کھیل کے میدان ہیں, فٹ بال گراؤنڈ, ٹھیک ہے, جمنازیمز بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فٹ بال کے میدان گدھے باندھنے کے لیے تو نہیں ہے. صحیح بات. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پی ایم ٹی پھٹ رہے ہیں, آئل نہیں ہے, پوسٹ آفس کے اندر عملہ غائب ہے, اسپتالوں کے اندر جو ہے وہ پوری مافیا بیٹھی ہوئی ہے. لیاری جنرل ہاسپٹل ہمارا, یعنی کون سا سسٹم ہے کہ جو ایک ملازم کو یونیفارم پہننے کا پابند نہیں کر سکتا. پتہ کیسے چلے گا اس جنرل ہاسپٹل کے اندر یہ جو 1500-1600 افراد کام کر رہے ہیں, ان میں ملازم کون ہے اور ملزم کون ہے, مریض کون ہے؟ یعنی مریض اور اس کی بات تو دور ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی میں اس لیے نہیں آتا کہ ہراسمنٹ ہے, مجھ پر دباؤ ہوتا ہے. اچھا, پیشنٹ جو ہے وہ رول رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کروڑوں روپے کی ادویات ایکسپائر ہو رہی ہیں. ایمرجنسی جا کر کے دیکھ لیں, زب و حال ہے, تباہ ہے. آپریشن تھیٹر کے اندر انسٹرومنٹ جو پڑے ہیں وہ زنگ آلود ہیں, جس سے سرجری ہو رہی ہے. بستروں کے اوپر جو ہے وہ بیڈ شیٹ تک تبدیل کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے. تو یہ افغانستان کے ترخم کے علاقے کے اندر کا تو ہسپتال نہیں ہے, لیاری جنرل ہسپتال ہے. اور یہ اس حکومت کے ماتحت ہے جو 15 سال سے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے انتخابی منشور میں بھی اور لوگوں سے بھی جب بات کی تو یہ بات کی تھی کہ ہمارے سسٹم کو چیک کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور ہم نے ان 2-2.5 مہینے کا جو بھی دور رہا, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حلقے کے اندر جو سرکاری املاک ہیں, ادارے ہیں, ان کی اسٹڈی کریں, ان کی معلومات لیں اور پھر اس کے بعد اقدامات اٹھانا شروع کریں. یعنی اسمبلی میں آپ کو کم سے کم یہ موقع تو ملتا ہے کہ آپ بات کر سکیں, جیسے یہ لیاری جنرل ہاسپٹل کا آپ نے وزٹ بھی کیا اور پھر یہ چیزیں دیکھی, تو آپ اس کو اسمبلی تک پہنچائیں گے اور پھر متعلقہ جو حکام ہیں ان سے باز پرس. جی, میرا تو اس وقت جتنا بزنس ہوا ہے لیاری کی عوامی ایشوز پر اور لیاری کے لوگوں کو جتنا مشکلات کا سامنا ہے, فلور پر میں نے اس کے اوپر بات کی ہے. بہت سارے میں نے کوسچن جمع کرائے ہیں, قراردادیں دی ہیں. پانی کے ایشوز ہیں, یہاں پر بہت بڑا مسئلہ منشیات کا ہے, یہاں بہت بڑا بے روزگاری کا مسئلہ ہے. اور انہی بے روزگار لوگوں کو پھر یہ جرائم پیشہ عناصر یا آپ کہہ لیں کہ سیاسی کلچر میں لوگ زندہ باد اور مرد آباد کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس بڑے بڑے فٹ بال گراؤنڈز موجود ہیں, لیکن وہ مٹی کے لیے ترس رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 5-6 ہزار کے قریب نوجوان ہیں جو فٹ بال کی اس انڈسٹری سے, اسپورٹس سے, اس کی کلچر سے وابستہ ہے, لیکن اس بیچارے کے پاس فٹ بال نہیں ہے, اس کے پاس جوتے نہیں ہیں. تاریک گراؤنڈ ہیں, یہاں اسکول موجود ہے. ابھی میں پچھلے دنوں ایک گورنمنٹ گرلز کالج چاکی واڑہ کے اندر جو ہے وہ ڈگری کالج بنایا گیا 2012 میں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت 500 طالبات وہاں پڑھتی ہیں. 500 طالبات, اور وہ 50 ڈیسکوں کے اوپر بیٹھ کے پڑھتی ہیں. 50 ڈیسک پر؟ ہاں, 3 اساتذہ ہیں, چوکیدار سمیت 7 کا عملہ ہے. اور یہ ڈگری کالج ہے. ڈگری کالج سائنس, کامرس اور آرٹس 3 فیکلٹیوں پر مشتمل. لیبارٹریز کا کیا؟ اور لیبارٹریز میں کچھ نہیں ہے. اور یعنی یہ کیفیت ہے, یہ ادارے بن رہے ہیں. عمارت کتنی ہے؟ کتنی بڑی عمارت؟ بہت وسیع اور عریض, بہت شاندار عمارت بنی ہوئی ہے. لیکن 2012 سے لے کر اب تک یہ دوسرا بیچ کا ایڈمیشن دیا گیا ہے. وہاں 500 طالبات ہیں اس وقت موجود. میں نے جب وزٹ کیا تو اس وقت بھی کوئی 300-350 کے قریب طالبات موجود تھیں. لیکن ان 300 طالبات کو پڑھانے کے لیے 2 اساتذہ وہاں پر موجود ہیں. وہ تو ممکن ہی نہیں, کیسے؟ اسی طرح گورنمنٹ اسکولز کو جا کر کے دیکھ لیں, یہاں کے سرکاری ہاسپٹلز اور ڈسپنسریوں کو دیکھ لیں, یہاں کے سیوریج پمپوں کو دیکھ لیں. کیا رہا منظرنامہ کچھ اور؟ اگر اس میں دیکھیں, ہمارے پاس ایک بہت بڑی یعنی بینیفٹ ہے کہ یہ لیاری جنرل ہاسپٹل کی وسیع اور عریض عمارت عبدالستار اغوانی صاحب نے اس کی تعمیر کی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کا خواب دیکھا تھا. اچھا. پھر میئرشپ کے دوران انہوں نے اس اسپتال کو بنایا. لیکن آج اس لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر کیفیت یہ ہے کہ بنیادی ضروریات پورے نہیں ہو رہی.
یعنی اربوں کھربوں کا بجٹ ایلوکیٹ کیا جاتا ہے سندھ حکومت کی طرف سے، لیکن وہاں پر ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی، وہاں مریضوں سے میری ملاقات ہوئی، وہاں پیرا میڈیکل اسٹاف سے میری ملاقات ہوئی. آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کسی دن آئیں، آپ آ کر کے وزٹ کریں. تو بنیادی ضروریات جو ایک اسپتال کی ہوتی ہیں، یعنی اگر کسی کا ہرنیا کا آپریشن ہو رہا ہے تو وہ بینڈش بھی لانے کے لیے اس کو پرچی دی جاتی ہے کہ بینڈش لے کر کے آ جاؤ. زچہ بچہ وارڈ کے اندر پچھلے دنوں یعنی ایک غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے ماں اور بچہ دونوں ہلاک ہو گئے. بلڈ یعنی جسم میں خون چڑھانے کا اتنا نازک مرحلہ. میں بچہ وارڈ کے اندر گیا تو جس بیڈ کے اوپر اس بچے کو لٹا کر، میرا خیال ہے 8-9 مہینے اس کی عمر ہوگی، بلڈ چڑھ رہا تھا. کچھ نہیں تو میرا خیال ہے کہ 1 مہینے سے اس کی چادر تبدیل نہیں کی تھی، یعنی اتنا تعفن اٹھ رہا تھا، اور ایک بچہ جو ہے اس کے اوپر. یعنی یہ کیفیت ہے. اور ٹائل لگ رہے ہیں، ٹائل اتر رہے ہیں، ٹائل لگ رہے ہیں، ٹائل اتر رہے ہیں. یعنی 2011 سے لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر کنسٹرکشن جاری ہے، وہ مکمل ہی نہیں ہوتی ہے. تو اس وقت پورا جو آپ کہہ لیں کہ کرپشن کا ایک بازار گرم ہے. اس پر آپ نے اسمبلی اور اس کے اوپر میں نے بل بھی جمع کرایا ہے، یعنی قرارداد جمع کرائی ہے. میں نے سوال بھی ریز کیا ہے اور ہیلتھ منسٹر ہیں ان سے بھی بات کی ہے، اور میں اس کا فالو اپ بھی کر رہا ہوں. تو میری کوشش یہ ہے کہ کوئی نئی چیز، ٹھیک ہے ہر آدمی کا خواب ہے کہ کچھ نئے ترقیاتی منصوبے شروع کریں. ہم اپوزیشن میں ہیں، اور اپوزیشن میں بھی اپوزیشن کی بھی اپوزیشن میں ہیں. تو اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ جو اتنے ادارے موجود ہیں ان کو جو ہے وہ حق جو ہے وہ حقداروں تک پہنچانے کے لیے جو کردار ادا کیا جا سکتا ہے وہ کردار ادا کیا جائے. اچھا، پانی بڑا مسئلہ ہے، پورے شہر کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور لیاری کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں تو افغانی صاحب کے زمانے میں کہ 3 پروجیکٹ کے لیے اسپیشل ایلوکیشن ہوئی، اس سے پہلے بھی کرائی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں آئے دن، بلکہ آپ کا خاصا رول بھی رہا ہے پانی کے یہاں کروانے کے لیے، احتجاج، مظاہرے، ساری چیزیں. ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے غیر منصفانہ تقسیم ہے جو ایک وجہ کہ پانی نہ ملنے کی. دوسرا کہا جاتا ہے پانی ہی نہیں ہے. تیسرا جواب یہ آ جاتا ہے بھائی ٹینکر کے پاس پانی کہاں سے آ رہا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے ریزالو کرنے کی جانب آپ؟ اس میں دیکھیں، ایک تو بہرحال یہ مسئلہ موجود ہے کہ جس طرح شہر کی آبادی بڑی ہے، ان شہریوں کے لیے ضروریات کے منصوبے نہیں بنائے گئے. یعنی ہب ڈیم عبدالستار اغوانی صاحب کا منصوبہ تھا، یعنی اگر کوئی آخری ڈیم بنایا ہے اس شہر کے اطراف میں تو ہب ڈیم ہے. وہ عبدالستار اغوانی صاحب جب میئر بنے تو انہوں نے بنایا. K3 کا پانی کا جو پروجیکٹ ہے وہ نعمت اللہ خان نے شروع کیا، پہنچایا بھی اپنی دور نظامات میں. K4 کو انہوں نے جو ہے وہ ڈیزائن کروا لیا، اس کی اپروول ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی 16 سال تقریباً ہو چکے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو ان منصوبوں پر جو بنا بھی دیے گئے اس پر عمل درآمد نہیں کروایا ہے ان حکومتوں نے، چاہے اس کے اندر لوکل گورنمنٹ ہو، چاہے صوبائی گورنمنٹ ہو، چاہے وفاقی گورنمنٹ ہو. کوئی پلان نہیں ہے ہمارے پاس. اس وقت 1200 ملین گیلن کم از کم شہر کراچی کی نیڈ ہے، ضرورت ہے کہ اگر یہ ہوگا تو آبادی کے اعتبار سے جو مردم شماری میں سینسس میں ریکارڈ ہے پورا ہوگا، ان کو 25 لیٹر فی پرسن کے حساب سے پورا ہوگا. 1200 ملین. جبکہ جو سینسس میں آبادی ہے اس کی دگنی آبادی ریئلسٹک ہے، وہ حقائق میں موجود ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1200 جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو ہم ان اعداد و شمار کے مطابق کر رہے ہیں جس کو ریاست آن کر رہی ہے. جس کو ریاست آن نہیں کر رہی زمین کے اوپر وہ تقریباً اتنے ہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ 2400 ملین گیلن کی پانی کی ضرورت ہے، ایکچوئل ضرورت ہے. چلیں 2400 نہ ہو، اس وقت 400 ملین گیلن پانی ہے کراچی کے اندر. 400 ملین گیلن پانی کے اندر جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ یہی ہوگا پھر منصفانہ تقسیم نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی چیز ہے. جس کو جتنا پانی ایلوکیٹ کیا گیا تھا، تقسیم کیا گیا تھا، دیا گیا تھا، رکھا گیا تھا، آج اس کو اس علاقے کو اتنا پانی نہیں مل رہا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ورلڈ بینک، واٹر بورڈ، سیاسی؟ اس کے ذمہ دار واٹر بورڈ کے لوگ ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ ریاست اس کی ذمہ دار ہے.
اب میں آپ کو بتاؤں کہ K3 کا پانی ہے جو لیاری کو نعمت اللہ خان صاحب نے دیا، 10 ملین گیلن پانی تھا. تو یہ جو 10 ملین گیلن پانی لیاری کو ملتا تھا 6 فٹ پریشر پہ ملتا تھا، اور لیاری کے اندر کسی حد تک آج سے 5 سال پہلے یہ ضرورت پوری کر دیتا تھا. ضرورت بے شک موجود رہتی ہے خوب سے خوب تر جانے کی طرف، لیکن بہرحال پینے کا پانی لوگوں کو میسر آ رہا تھا. لیکن اسی K3 کی لائن میں، اور SBL پرانی اور نئی 3 لائنیں پانی دے رہی ہیں ہمارے لیاری کو، اس کے اندر جو ہے وہ پانی چوری ہونا شروع ہوا اور ریاست کی سطح پر پانی چوری کروایا گیا. یعنی مختلف جو ہے وہ فیکٹریز سے سودے بازی کی گئی، اور لیاری کے پانی کے اندر کنیکشن دے دے کر آج سائٹ ایریا کا ایک بہت بڑا انڈسٹری لیاری کے پینے کے پانی پہ چل رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہم ایکوفینا کا پانی 60 روپے کی بوتلیں خرید کر پی رہے ہیں، یہ بھی لیاری کی عوام کا پانی ہے. تو کس نے دیا؟ ریاست کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. ریاستی اداروں کی مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. اس میں واٹر بورڈ بھی ملوث ہے، یہاں کے منتخب سابقہ لوگ بھی ملوث ہیں، حکومت سندھ بھی ملوث ہے. یعنی ایک پورا ظلم کا بازار ہے کہ جس نے آج پانی جیسی ضرورت سے جو ہے وہ محروم کر دیا. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو چوری کے جتنے کنیکشن ہیں پانی کے، اس کو ختم کیا جائے، اور بتدریج 20 سالہ پانی کا منصوبہ شہر کراچی کے لیے ڈیزائن کیا جائے. اور یہ 20 سالہ منصوبہ، میں تو K4 کی بات ہو رہی ہیں، میں تو K5 اور K6 کی بات بھی کروں گا کہ اگر آج کی حکومتوں نے K5 اور K6 پلان نہیں کیا تو آئندہ 10 سالوں کے بعد دوبارہ قتل و غارت گری اس پانی کے مسئلے پر ہونا شروع ہو جائے گی. یہ ایسی ضرورت ہے. اچھا، اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ ابھی سپریم کورٹ بڑا ایکشن لے رہی ہوتی ہے، واٹر کمیشن پہ خاصا چل رہا ہے معاملات، تو آپ اس پوری جو آپ نے منظرنامہ بیان کیا جو خصوصاً لیاری کے پانی کے ساتھ ہو رہا ہے، جو الوکیٹڈ پانی ہے جس میں کسی کو نہیں ہے، یہ جو چوری ہو رہی ہے، اس کو آپ عدالت عالیہ سپریم کورٹ تک لے کے جائیں اور بینگ ممبر اسمبلی وہاں رول پلے، اس کو آپ تو کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ کم از کم غیر قانونی کنیکشن عدلیہ سپریم کورٹ اس وقت جس موڈ میں چل رہی ہے تو کوئی بڑا حکم لے سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو نظر نہیں آتا کہ لوگ پیاسے ہیں. یعنی وہ بھینس کے گرنے پر سو موٹو ایکشن لیتے ہیں، تو پانی کے کرائسس پر سو موٹو ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں مسائل تو اتنے موجود ہیں، کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی کسی سے. یہاں پر واٹر کمیشن بنا ہوا ہے، واٹر کمیشن روز کی بنیاد پر ہیئرنگ کر رہا ہے، لیکن اس ہیئرنگ کا رسپانس رزلٹ کیا آ رہا ہے؟ اس کا بھی کوئی یعنی صحافی دنیا نے کہیں کوئی پیمانہ رکھا ہے اس کو ناپنے کا کہ پچھلے 1 سال سے جو واٹر کمیشن پر ہیئرنگ ہو رہی ہے، MD واٹر بورڈ سے رابطہ کیا جائے تو ان کے پاس ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہیئرنگ میں موجود ہے. یعنی وہ صبح سے لے کر کے جو شام تک روزانہ ہیئرنگ میں موجود ہوتے ہیں، سائل جاتے ہیں، مسائل لے کر کے منتخب لوگ جاتے ہیں، ملاقات نہیں ہو پاتی، بات نہیں ہو پاتی، فون کے اوپر رابطہ نہیں ہو پاتا. یعنی یہ کیفیت تو میں منتخب لوگوں کی بات کر رہا ہوں. یعنی عوام کو تو چھوڑ دیں، تو کیا اتنی ہیئرنگز کے بعد، اتنی درخواستوں کے بعد، یعنی میرا یہ خیال ہے کہ روزانہ واٹر کمیشن کے اندر 200 سے زائد کیس رجسٹر ہوتے ہیں، 200 سے زائد کیس. اس وقت ہزاروں کی تعداد کے اندر کیس وہاں پر رجسٹر ہوئے ہیں، لوگوں نے اپیلیں کی ہیں. کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ لیکن ایک سمجھ لیں ایک حل کی جانب ایک راستہ ہے، تو ہم چاہیں گے کہ یا ایک سوال کی صورت میں کہ بھائی آپ کم از کم اس راستے کو بھی نہیں. دیکھیں ہم تو لوگوں سے یہ بات یہی کر رہے ہیں اور ہم خود بھی اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی درخواستیں جمع کروائی ہیں. لیکن دیکھیں یہ حل نہیں ہے کہ جی اس طرح کے کمیشن بنائے جائیں. حل یہ ہے کہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. حکومت کو کوئی تو پابند کرے گا نا، مطلب عدلیہ کم از کم اتنی پاور ہے کہ وہ کر سکتی ہے، کروا سکتی ہے. نہیں تو پاکستان کے اندر عدالت کیا اسی سال قائم ہوئی ہے؟ پاکستان کے اندر جب پاکستان قائم ہوا تو عدالتی نظام قائم ہو گیا. پاکستان قائم ہوا تو فوجی نظام قائم ہو گیا. پاکستان قائم ہوا تو پارلیمانی نظام قائم ہو گیا. پاکستان قائم ہوا تو تعلیمی نظام قائم ہو گیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی چیک کون کرے گا، چیک ہم کریں گے، چیک عوام کرے گی، چیک منتخب لوگ کریں گے، چیک حکومتیں کریں گی، چیک وزارتیں کریں گی، چیک اسٹیبلشمنٹ کرے گی.
لیکن اگر وہی یہ غلط جو ہو جائے۔ مسئلہ ہے نا کہ ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے باندھ دو، ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے تھریٹ کرو، ایک ادارے کو دوسرے ادارے سے کنٹرول کرو، جب تک یہ چلتا رہے گا سسٹم درست نہیں ہوگا۔ ہاں لیکن ایسی کوئی مثال ہے نہیں نا، مطلب کہ کوئی تو اتھارٹی، ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے کسی کے اوپر کہ اگر کوئی نیا مطلب ریاستی کے 4 ستون دیکھیں امیدیں ہیں کہ ہم تو امیدیں رکھتے ہیں، ہم امیدیں رکھتے ہیں کہ عدالتیں اپنا کردار مؤثر ادا کریں، فوجی ادارے دائرے یہ اپنا کردار ادا کریں، پارلیمانی ادارے اپنا کردار ادا کریں، اور عوام اپنا کردار ادا کریں، تو اس کے نتیجے میں چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ لیاری کی عوام نے بہت جرأت کے ساتھ یہ کام کیا کہ انہوں نے ایک 40 سالہ جمائے سسٹم کو توڑ کر کے ایک عام آدمی کو منتخب کر کے لے کر آئے، جو ان کے ساتھ انہی گندی گلیوں میں رہتا ہے، جب وہ پیاسے رہتے ہیں تو وہ بھی پیاسا رہتا ہے، جب وہ بھوکے رہتے ہیں تو وہ بھی بھوکا رہتا ہے۔ میں انہی سرکاری اسکولوں میں پڑھا ہوں، مجھے غریب آدمی کے تعلیم کے درد کا اور اس کے باپ اور ماں کے ان خوابوں کا بہت شدت سے اندازہ ہے۔ لہذا میری خواہش ہے کہ جب ہے، جتنا ہے، جیسا ہے یہ منصب ہے، یہ خدمت میں گزارا جائے، اور اسی لیے میں نے یہ طے بھی کیا ہے کہ میں تدریس کے عمل سے خود جڑوں گا۔ جب تک میں تعلیم کا اسٹیک نہیں لوں گا اس وقت کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے درست ہوگی؟ میں وزیر تعلیم جو ہمارے سندھ کے ہیں، میں ان کا بھی تحسین کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں کہ انہوں نے اسٹیک لیا ہے، اسٹیپ نہیں لیا، انہوں نے اسٹیک لیا، اپنی بیٹی کو سرکاری اسکول میں ڈال کر کے انہوں نے اسٹیک لیا ہے تعلیم کا، میں بھی اب اس کا حصہ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے میں نے بھی یہ بات کی ہے کہ میں یہاں کے سرکاری اسکولوں میں خود تدریس کے عمل سے جڑوں گا، 30 منٹ 1 گھنٹہ، لیکن میں روزانہ کی بنیاد پر اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، زبردست۔ اور جب میں جاؤں گا ان اداروں کے اندر تو پھر اس کے نتیجے میں میری نظر میں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب میں قلم پکڑوں گا تو قلم پکڑانے کے قابل ہو جاؤں۔ صحیح بات ہے، یہ تو بڑا زبردست آپ نے ایک انیشیٹو لیا، جس طرح وزیر تعلیم نے لیا اسی طرح آپ نے بھی ایک قدم آگے بڑھایا۔ اچھا، ایجوکیشن پہ آپ نے بات کی، ہیلتھ پہ بات کی، اور لیاری کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کہ جو جگتا ہنستا جگمگاتا لیاری کا ایک خواب تھا، جرائم کے حوالے سے اور منشیات فروشی کے حوالے سے آپ نے بات کی، مسئلہ ہے تو بینگ ممبر اسمبلی، ٹھیک ہے کہ آپ نے وہ جمع کرا رہے ہیں سوال کی شکل میں، اور تحریک التوا اور دیگر جو طریقہ کار ہے اسمبلی کا اس کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ کیا چیز بینگ زمین پہ رہتے ہیں، مطلب چونکہ آپ گراؤنڈ پہ رہتے ہیں، آپ ان کے درمیان ہی رہتے ہیں، اور آپ کیا چیز دیکھتے ہیں کہ کیا لوگوں کی توقعات کیا ہوتی ہیں، کس طرح سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب پہلے آتے ہوں گے الگ چیز ہوگی، اب آپ بینگ اسمبلی ممبر ہیں، اب لوگ اپنے مسائل لے کر آپ کے پاس آتے ہیں، تو کیا ہوتے ہیں زیادہ تر اور کیا چیز؟ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی عموماً لوگ کہتے ہیں کہ لیاری جو ہے وہ غریبوں کی بستی ہے، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کر آگے بات کر رہا ہوں کہ غریبوں کی بستی نہیں ہے، حقداروں کی بستی ہے، جن کا استحصال کیا گیا ہے، اور حقداروں کی بستی میں حقداروں کی نمائندگی کرنے کے لیے میرا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان حقداروں کا حق دلایا جائے۔ اس کے لیے میں نے اسمبلی فلور کو استعمال کرنا شروع کیا، میں عام آدمی کی آواز بن کر وہاں پہنچاؤں، اور میں وہاں چیخ کر کے اس پورے نظام کو بتا رہا ہوں کہ لیاری کا استحصال کیا گیا ہے، لیاری کے لوگوں کا استحصال کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو حق لیاری کا بنتا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کرنا ہے، اور میں نے حکومت سندھ کو بھی یہ پیشکش کی ہے کہ ہر اچھے کام کے اندر میں ان کے ساتھ کام میں کھڑا ہوں گا کہ جس میں لیاری کا حق ادا کیا جا رہا ہو، لیکن جہاں لیاری کا استحصال کوئی کرے گا تو میں بالکل ننگی تلوار کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں اس وقت 4 دائروں میں کام کر رہا ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیاری کا ماسٹر پلان بنایا جائے، اور اس کے اوپر ہم نے اپنی ایک ٹاسک فورس بنائی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے، ایک لانگ ٹرم بیسس کے اوپر چیزوں کو رکھا جائے، اور بنیادیں ایسی سیٹ کی جائیں کہ آئندہ کے لیاری کو مشکلات پیدا نہ ہوں۔ اس میں اس کا انفراسٹرکچر ہے، اس کا سیوریج کا نظام ہے، اس کا واٹر کا نظام ہے، پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر ہے،
پارک ہیں, گراؤنڈس ہیں, ایجوکیشن کا سسٹم ہے, اس کا بنیادی ضروریات جو یہاں کی ہیں, پوسٹ آفس ہے, ہاسپٹلز ہیں, یعنی ان ساری چیزوں کو یہاں کی حقیقی آبادی کو تسلیم کرتے ہوئے ڈیزائن کرنے کی اور بتدریج اس پر عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. کچھ وقت ضرور لگے گا, لیکن ہمیں امید ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے لیاری میں, آج بھی اگر لوگ عبدالستار اغوانی کو جانتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس ایک ٹیم ہے, اور جماعت اسلامی کی ٹیم مرض کی تشخیص بھی کرنا چاہتی ہے اور اس مرض کا علاج بھی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ریاستی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ تعاون کریں. اسی طرح عوام سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اسی طرح استقامت کے ساتھ اس پورے معاملے کو فیس کرنا, اس کے لیے بھی وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے, یعنی ہماری طاقت بنے رہیں گے. تو پھر ہم گراس روٹ لیول پر پہنچ کر کے ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس وقت میں بطور ممبر صوبائی اسمبلی آواز ہوں لیاری کی, لیکن لیاری کے ہاتھ پاؤں بننے کے لیے ضروری ہے کہ گراس روٹ لیول تک اس سسٹم میں اترا جائے اور اس کے اندر اس سسٹم میں جو اس کا بلدیاتی نظام کہہ لیں, اس کا سوشل گراؤنڈ کہہ لیں. میں نے یہاں کی بہت ساری انجمنوں کو اپنے لوپ میں رابطے میں لیا ہے. ہم یہاں پر ایک تحریک شروع کر رہے ہیں اور وہ ہے پڑھو لیاری بڑھو لیاری کے نام سے. تو جتنی ہماری انجمنیں ہیں ہم اس کے اندر جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ آج سے 20 سال پہلے اگر پروفیسر علی شاہین کو دنیا جانتی ہے, پروفیسر دانش کو لوگ جانتے ہیں, اور بہت سارے ایسے نام ہیں جو لیاری کے ہیں, تو یہ اسٹریٹ ایجوکیشن پلان تھا کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو انویسٹ کیا اور اس کے نتیجے میں آج کی تعلیمی دنیا لیاری میں کھڑی ہوئی ہے. یہاں ہمارے پاس ایک غریب آباد گرلز سیکنڈری اسکول ہے, گزشتہ دنوں میں نے اس کا وزٹ کیا, تو میرا امپریشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہترین اسکول تھا. ضروریات محرومیاں اس کی عمارت بتا رہی تھیں, لیکن جو اساتذہ تھے بہت سنسیئر تھے, اور جو بچوں کا ڈسپلن تھا, جو طالبات کی ذہانت تھی. میں کلاس میں ان کے ساتھ رہا کچھ وقت اور گفت و شنید ہوئی. نہیں, میرا وزٹ تھا وہ, تو گفت و شنید ہوئی تو اس سے اندازہ ہوا کہ لیول ہے, کوالٹی ہے, کوالٹی ایجوکیشن سرکاری ادارے میں. اور پھر جب میں نے وہاں کی پرنسپل صاحبہ سے مزید بات چیت کی, معلومات لی, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ گزشتہ 5 سالوں سے 95+ میٹرک کے نتائج, 95% پلس نتائج رہتے ہیں. اس سال بھی سائنس آرٹس دونوں کا 95% رزلٹ آیا. اور مزید معلومات یہ ملی کہ اس وقت اس اسکول میں پڑھنے والی طالبات میں سے 70 کے قریب طالبات وہ ہیں جو لیاری کے اسکولوں کی استانیہ ہیں. یعنی وہ جو وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے, اب لیاری کے مختلف اسکولوں کے اندر بحیثیت استانیہ موجود ہیں. یعنی وہ زندگی کے اس دائروں میں سے گزر کر کے. میں گورنمنٹ گرلز سیکنڈری اسکول بہار کالونی گیا تو 100% میٹرک کا رزلٹ گورنمنٹ اسکول کا. اور ٹھیک ہے, عمارتیں زب و حال ہیں, پریشان ہیں, اپنے قصے کہانی خود بیان کرتی ہیں, لیکن ٹیچر سنسیئر ہیں. والدین کا رجوع ہے کہ وہ بھیج رہے ہیں, آباد ہیں ہمارے. اچھا, یہ گرلز آپ بتا رہے ہیں. اچھا, اسی طرح بوائز اسکول کے اندر بھی ہمارے بوائز اسکول بھی بہت اچھے اسکولز ہیں, لیکن ایک سازش کے تحت ہمارے اسکولوں کو ویران کیا جا رہا ہے. پہلے یہاں سے ٹیچروں کا ٹرانسفر کیا جاتا ہے, پھر وہاں سے ڈیسک اٹھا کے لے جاتے ہیں, پھر کچھ اور کرتے ہیں. پھر جب ایک پیرنٹ کو, ایک والدین کو یہ پتہ ہو کہ بچوں کے لیے نہ بیٹھنے کی جگہ ہے, نہ وہاں پر پڑھانے والا ٹیچر ہے, تو پھر انرولمنٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر 4 سال کے بعد وہی اسکول جو 100% اٹینڈنس پر ہوتا ہے وہ 20% اور 15% رجسٹریشن پر آ جاتا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکول نہیں چل رہا, لہٰذا اس کو جو ہے وہ میرا فلاں رشتہ دار ہے, یہ NGO چلا رہا ہے, اس کو گوتے دو. اور پھر یہ ریاست کی ادارے مل کر کے, یہ حکومتیں مل کر کے
انہی سرکاری املاک کے اندر اپنا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. تو یہ این جی او کو جانے کے بعد کچھ فرق پڑتا ہے اسکول پہ؟ کاروبار شروع ہو جاتا ہے, غریب آدمی کے لیے راستہ بند ہو جاتا ہے, نہیں تو فیس بزنس شروع ہو جاتا. فیسز دیکھیں اس وقت, دیکھیں بہت سارے, پانچوں انگلیاں جس طرح برابر نہیں ہیں, بہت ساری این جی اوز بھی اس طرح کی ہوں گی کہ کچھ ڈیلیور کر رہی ہیں, لیکن اب تک ہمارا سابقہ اور سامنا جن لوگوں سے پڑا ہے, کیفیت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ اور عشر سے فنڈز لیتے ہیں, دنیا بھر کے اندر صدقے خیرات جمع کرتے ہیں, تعلیم کے اندر ایلوکیٹ سوشل ویلفیئر کا بجٹ جو اربوں روپے ہوتا ہے وہ وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی دھندا بنایا ہوا ہے لوگوں نے, لیکن اس کے باوجود وہاں دھندا بنایا ہوا, اور اس کے باوجود اگر ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا بعض دفعہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کہ جی یہ 40% جو ہے وہ پرائیویٹ ایڈمیشن لیں گے, 60% جو ہے وہ سرکاری ایڈمیشن ہوں گے, لیکن تجربہ یہ بتا رہا ہے لہری کے اندر 2-4 اسکولوں کا کہ وہ 5 سال کے دوران وہ جو 40% تھا وہ 100% ہو گیا ہے, اور انہوں نے سارے بچوں کو بھگا دیا ہے. اور عذر اس طرح کے شرمناک عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ ایڈمیشن کے لیے جائیں اور آپ کے والد نے میٹرک نہیں کیا ہوا تو آپ کو داخلہ نہیں ملے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا باپ بھی جاہل ہے تو تم بھی جاہل ہو. یعنی یہاں اسکولوں میں یہ تجربے ہیں کہ بچوں کو داخلہ اس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ والدین کا میٹرک ہونا ضروری ہے. این جی اوز چلا رہی ہیں اسکول, اور ریاست کا پیسہ, ریاست کی اربوں روپے کی املاک, بڑی بڑی عمارتیں, اور فیسیں شروع ہو رہی ہیں 3,000 سے 7,000 تک. پیسے بھی بچوں سے وصول کر رہے ہیں, غریبوں سے, داخلے بھی جو ہے وہ فیسوں کے ذریعے ہو رہے ہیں, اور پھر حکومت کا سوشل ویلفیئر فنڈ, وہ الگ لے رہے ہیں, مختلف ممالک کی این جی اوز کی سپورٹ, اور پھر اس کے بعد زکوٰۃ خیرات کا وہ جتنا کام جمع کرنے کا کیا جا سکتا ہے وہ سب جمع کر رہے ہیں. بزنس بن گیا ہے. این جی اوز جو اس وقت ہیں کچھ نام پاکستان کے اندر جو ہے وہ کاروبار بن گئے. میرا یہ خیال ہے کہ یعنی قبل از وقت ہوگا کہ میں بیان کروں, ہماری اس کے اوپر ورکنگ موجود ہے. تو آپ پورا پوسٹ مارٹم کریں گے؟ جی بالکل, ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا ہوا ہے. ابھی ہم نے رکاوٹ ڈالی ہے, اور میں نے یہ کہا ہے کہ جب تک میں یہاں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں, میرے سرکاری اسکول سے کوئی ایک کیل بھی نکال کر نہیں لے جا سکتا. ٹیچر تو بات کی بات ہے. تو ہم نے اپنے ٹیچر واپس لائے. ہمارے 6 اچھے ٹیچرز کا جو ایڈاپ اسکول ہے اس میں ٹرانسفر کروا دیا گیا تھا. میں وزیر تعلیم صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے رسپانس دیا. ہمارے جو یہاں کے جو پیرنٹس تھے, یہاں کے سوشل لوگ تھے, وہ سب میرے ساتھ کھڑے ہوئے, اور ہم نے اپنے اساتذہ واپس لیے, اور ہم اس کام کو اور اقدام کو مزید آگے بڑھائیں گے, اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو دوسرے کے کندھے پر بہت خوشی, بہت اچھی بات آپ نے کری. اچھا, ایک میں سوال کرنا چاہوں گا. میں چاہوں گا کہ آپ اس سے قطع نظر کر کے کہ آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کیا آپ کو اسمبلی سیشن میں دیگر ممبران اسمبلی کے ساتھ گفتگو سے یا بات چیت سے یا ملاقات تقریبات میں ذکر اس کا دوران, ایون یہ کہ آپ کی اپنی برابر والی ہی جو پی ایس ہے وہاں سے, یا ایم این اے جو آپ کے اس کے, آپ کو لگا کہ جس طرح آپ نے دیکھا, یہ جو آپ نے ابھی منظرنامہ پیش کیا, جس کو سن کے ہر ناظر سمجھ جائے یار یہ آپ کوئی ڈیپ روٹ میں آپ جاتے ہیں, آتے ہیں, نظر آتا ہے. اسکرین پہ ہم دکھائیں گے بھی سارے وہ جو مناظر جو آپ کے دوروں کے, تو کیا اتنی شدت کے ساتھ دیگر ایم پی ایس بھی فیل کرتے ہیں, یا کیونکہ آپ جب جاتے ہوں گے بات کرنے ایم پی اے کے, نہیں یار میرے فلاں ٹیچر کا ٹرانسفر ہو رہا ہے, تو وہ کہ یار یہ ایم پی ایس کو اتنے سرکاری اسکول کے ٹرانسفر تک کی لگی ہوئی ہے کہ ٹیچر واپس بلائے, تو کیا ایسا درد کہیں اور آپ کو فیل ہوا؟ نہیں, الحمدللہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں دیے سے دیے جلتا ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ماحول کے نتیجے میں مل جاتی ہے. لوگ خواہش رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے, اچھا, اور میری اپنی کوشش بھی ہے کہ متعلقہ ایم پی اے ایم این ایس کے ساتھ ایک اچھا کوارڈینیشن بنایا جائے. آپ کا تو بیک گراؤنڈ ہے نا, آپ کی پوری جمعیت کی گرومنگ ہے, جماعت کا آپ کا ہے, جس سے آپ کو ایک ویژن ہے نا کچھ نہ کچھ. تو جو بیچارہ گھر سے اٹھ کے پہلی بار ایم پی اے بن گیا, دیکھیں اگر بالفرض کہ میں یہ کہوں کہ میں 10 خوبیوں کے ساتھ ہوں, تو یہ میری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ جس کی کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کروں. تو میری خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے کولیگز جو ہیں ان کو بھی احساس دلاؤں کہ ان کے ساتھ مل کے کام کروں, ان کی ان ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کروں,
ان کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلوں، اپنا ہاتھ تو ان کو پکڑاؤں. اب تک تو میرا یہ خیال ہے کہ کچھ وقت لگے گا، لیکن میں اس وقت اس کوشش میں ہوں کہ کوارڈینیشن بنے اور کسی بھی جماعت سے کوئی بھی وابستہ ہو، کسی بھی پارٹی کا ہو. ایک ہوتا ہے نا درد کہ یار مجھے اپنے کچھ کرنا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کا رسپانس کیسا ہے کہ ہاں یار. دیکھیں میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، باقی جماعتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں زندہ باد مرد آباد کیا اور اس کے بعد جب جیت گیا تو جماعت ایک طرف اور منتخب نمائندہ ایک طرف ہو جاتا ہے. تو یہاں پر شکوہ ہے لوگوں کو، یعنی باقی جو لوگ منتخب ہوتے ہیں ان سے بہت سارے سیاسی ورکرز ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ شکوہ ہے کہ جی ہمیں ساتھ لے کر کے نہیں چلتے اور کام نہیں ہو رہا اور باقی جو مسائل موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مسائل پر رونے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے حصے کا چراغ جلایا جائے. تو اور جماعت اسلامی کو، دینی حلقوں کو، مجلس عمل کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ہمارے پاس ایک پوری ٹیم ہے اور وہ ٹیم مل کر کے اس کام کو کرتی ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جی جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبر صاحب ہیں، حکومت میں ہیں، وفاقی حکومت ہے ان کی اس وقت موجود، اور میرا خیال ہے کہ کوئی حکومت میں منصب وغیرہ بھی ان کو ملنے والا ہے. تو میری خواہش ہے کہ وہ جو 3 مہینے کا جو پیکج تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ شیئر وہ لے کر کے آئیں گے اب لیاری کے لیے. خصوصاً روزگار کے حوالے سے ضرورت ہے اس وقت کہ جی کوارڈینیشن ہے، کام کرے. کوارڈینیشن ہے ہمارا، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جی یہ کوارڈینیشن وہاں خراب ہوتا ہے کہ جب لوگ پوائنٹ اسکورنگ کی طرف جانے لگیں، یعنی کسی کی کھیر کو پکائے کوئی اور کھانے کی کوئی اور کوشش کرے، تو اس کے نتیجے میں سیاسی ورکرز کے درمیان تلخیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں اور یہ فاصلہ پھر بڑھتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی لیاری سے جیتے ہیں ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کسی چیز کا کریڈٹ لینا ہے، بلکہ اس وقت تو کریڈٹ دینا ہے، اس وقت ڈیلیور کرنا ہے. اور لوگوں نے بہت امید کے ساتھ اعتماد کیا ہے، یعنی امید کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ فیصلے کیے ہیں. تو اس وقت منتخب نمائندوں کا بھی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ مسائل کو مسائل سمجھیں اور اس پر بات کریں. اچھا رشید صاحب، آپ نے جیسے ذکر کیا گراس روٹ لیول کا، بلدیاتی انتخاب اب آنے والے ہیں قریب، تو کیا پلان کر رہے ہیں آپ؟ کس طرح سے جائیں گے بلدیاتی انتخاب میں اور کیا ٹارگیٹس ہیں کہ بھائی کہاں تک ہم پہنچیں گے اور کس طرح بھرپور جو ہے وہ فائٹ کریں گے؟ انشاءاللہ یعنی دیکھیں ہماری خواہش اپنی جگہ پر بحیثیت پارٹی، لیکن اس علاقے کی ضرورت ہے کہ اچھے لوگ آ جائیں اس سسٹم کے اندر، اور اچھے لوگ آئیں گے تو پھر وہ مسائل حل ہوں گے. یعنی ہمیں سپورٹ ملے گا، ہاں ہمیں سپورٹ ملے گی جب ہمارے اس نیچے والے سسٹم میں دیانتدار لوگ آئیں گے، محنتی لوگ آئیں گے، باصلاحیت لوگ آئیں گے، تو اس کے نتیجے میں ایک اچھا کوارڈینیشن بنے گا اور وہ چیزیں ڈیلیور ہونا شروع ہو جائیں گی جو ضروریات ہیں اس علاقے کی. اس وقت ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیاری سمیت پورے ضلع کے اندر ہمارا ڈسٹرکٹ ساؤتھ ہے کہ ایک اچھی کوارڈینیشن سے سوشل لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے، اور جس کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے اور وہ کچھ کر سکتا ہے اور وہ ہمارے پیرامیٹرز پہ پورا آتا ہے کہ وہ ایماندار ہونا چاہیے، اس کا ذاتی لالچ اور حرص نہیں ہونی چاہیے، اور وہ وقت دے سکتا ہو، تو جماعت اسلامی ایسے لوگوں کو اون کرے گی. ہم ان کو ساتھ لے کر کے چلیں گے. ہم 2 چیزوں پر کمپرومائز نہیں کرتے، ایک کریکٹر اور دوسرا مفاد، یعنی جو ذاتی مفاد ہے. یعنی اگر کردار کا مسئلہ ہو اور ذاتی حرص و لالچ ہو تو ایسا آدمی جماعت اسلامی میں چل نہیں پاتا. سسٹم اس کا جو ہمارا نظام اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر وہ نہیں چلتا. لیکن کوئی ایماندار آدمی ہے اور صرف اس کا غرض یہ ہے کہ پبلک کی خدمت کرے، معاشرے کو تعمیر اور ترقی کی طرف لے کر کے جائے، تو میں ان کو ویلکم کر رہا ہوں. زبردست. اور بہت سارے لوگ جماعت اسلامی میں شامل ہو رہے ہیں اور ہم بلدیاتی انتخاب کی تیاری کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ اتفاق ہو لیاری کے اندر. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی الائن ہو سکتے ہیں. بس ہمارا جو آپ کہہ لیں کہ جو اصولز ہیں، یعنی اگر پی ٹی آئی کوئی کرپٹ آدمی اپنا نمائندہ بنا کر لے کر آئے گی تو جماعت اسلامی کا عوام بھی نہیں اس کو قبول کرے گی. اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس اگر کوئی کرپٹ چہرہ موجود ہوگا اور
جس کے تجربات سے لیاری کے لوگ واقف ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم کیا آپ کے لیے عوام بھی قبول نہیں کرے گی. ہم کردار اور اس کی جو جذبات ہیں ان کو دیکھیں گے، اور اس کی بنیاد پہ ہمارے پاس لوگ شامل ہو رہے ہیں، بہت ساری انجمنوں کے، بہت سارے سوشل لوگ کیونکہ آپ کو جماعت اسلامی کے اندر شامل ہو رہے ہیں، اور ہم ایک اچھی ٹیم کے ساتھ. اور میں نے کہا نا کہ ہم کوشش کریں گے کہ لیاری کی سیاسی جماعتوں میں، لیاری کے سوشل لوگوں میں اور زیادہ سے زیادہ اتفاق ہو، اور اس کے نتیجے میں ہم کوئی اچھے پینلز ڈیزائن کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں. ٹارگٹ کیا ہے؟ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پورے ضلع میں انتخاب لڑیں گے، بھرپور طریقے سے لڑیں گے، اور اچھی کوارڈینیشن سے لڑیں گے، سیاسی جماعتوں کی کوارڈینیشن سے بھی لڑیں گے. لیکن اصول ہمارا فریم ہے، اس فریم کے مطابق اگر عوام مسائل کا حل چاہتی ہے تو عوام کے مسائل کا حل دیانتداری کے بغیر ممکن نہیں ہے. صحیح بات. جو اب تک تو دیانتداری ہمارا سلوگن ہے، خدمت ہمارا سلوگن ہے. اس سلوگن کے دائرے میں جو آنا چاہے گا ہم ان سب کو لے کر کے چلیں گے. ہمارے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہی سر اور ہماری شکل ہر جگہ لگی ہوئی ہو، اچھے لوگ ہونے چاہیے. اچھا رشید صاحب، یہ آپ جماعت اسلامی کے بھی امیر بھی ہیں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے، اور جماعت کا اپنا بھی ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور خدمت کا ایک سلسلہ ہے جو فلاحی کام ہے. ان کو آپ تھوڑا اگر گلوریفائی کریں گے کیا کام کر رہے ہیں آپ، اور اب تک کیا ہے لیاری کے عوام کو جماعت اسلامی نے کیا خدمات فراہم کی؟ لیکن لیاری کے اندر بہت سارے سوشل پروگرام چل رہے ہیں، ویلفیئر پروگرام چل رہے ہیں، جماعت اسلامی کے ویلفیئر پروگرام چل رہے ہیں اس وقت سارے دائروں میں، یعنی ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، یوتھ ہو، یہ بڑی آپ کیز ہیں سوسائٹی کی. تو ان سب میں جماعت اسلامی کے ویلفیئر پروگرام ہیں، روزگار سے لے کر کے اور ہیلتھ کی، یعنی بنیادی صحت کی ضرورت تک، اس کے اوپر جماعت اسلامی کا پورا پلان ہے. اور یہ تو ہمیشہ سے ہی رہا، لیکن گزشتہ 5-6 سالوں میں ہم نے ضرورت کے مطابق، کیونکہ یہ آفت زدہ علاقہ تھا، بہت زیادہ کرائسس تھے، اور نہیں ایک وہ بارش تھی، ایک گولیوں کی بارش تھی، ایک بارود کی بارش تھی، ایک بم دھماکوں کی بارش تھی، منشیات کا مسئلہ تھا. یعنی یہ جو گزشتہ 6-8 سال گزرے ہیں یہ بہت زیادہ کردناک تھے. تو اسی لیے ہم نے بھی اپنی جو فلاحی کاموں میں تیزی لائی. اس وقت لیاری کے اندر 400 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت جماعت اسلامی کر رہی ہے الخدمت فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر کے، اور 3500 روپے ہم ایک بچے کو اسپانسر کرتے ہیں اس پورے پروجیکٹ میں. ان کی والدین کے ریکارڈز موجود ہے، اور والداؤں کے نام سے اکاؤنٹس کھلواتے ہیں، فالو اپس رپورٹس ہوتی ہیں، اسٹڈی سینٹرز قائم ہو رہے ہیں، ان کا میڈیکل ہوتا ہے بچوں کے، اس طرح کی وہ جو ضروریات ہیں ان کی پوری ہو رہی ہیں. اور پہلی جماعت سے لے کر کے 12ویں جماعت یعنی انٹر تک کی ذمہ داری یہ جماعت اسلامی نے ان بچوں کے لیے، انہی بچوں میں سے 77 بچے گزشتہ برس میٹرک کر کے فارغ ہوئے ہیں، اور یہ 6 سال سے ہمارا پروجیکٹ یہاں پر لیاری کے اندر چل رہا ہے. اسی طرح پانی، صاف پینے کے پانی کے پروجیکٹس ہیں. اس وقت 5 پلانٹس ہمارے کام کر رہے ہیں لیاری کے اندر، اور اس وقت جو پائپ لائن میں ہیں بتدریج 1 سالوں میں ہم مکمل کریں گے. 5 مزید 1 روپے لیٹر پر ہم پانی دے رہے ہیں، اور لیبارٹری ٹیسٹ کے مطابق نیسلے کے معیار سے بہتر پانی ہے. لوگوں کا رسپانس اچھا ہے. ہمارے جو پلانٹس لگے ہوئے 8-8 ہزار اور 9-9 ہزار لیٹر پر ڈے جو سرکولیشن وہاں سے پانی کی ہے. اور ایک بہت بڑا بوجھ جو اس وقت کرائسس ہے پانی کا لیاری میں، وہ بانٹا ہوا ہے، یعنی پینے کے پانی سے متعلق. لیکن بہرحال جتنا بڑا مسئلہ ہے اس میں تو یہ چھوٹی چیز ہے، لیکن بہرحال بہت زیادہ اس کا اس کرائسس میں تعلق ہے. اور ہم 5 پلانٹ اس وقت ہمارے منظور ہیں موجود، اور کوشش ہے ہماری کہ وہ اس 1 سال کے عرصے میں ہم اس کو قائم کر لیں. اسی طرح تعلیمی دائرے میں ہمارا جامعۃ الانصار ایک بہت بڑا ادارہ ہے لیاری کے اندر ہم نے قائم کیا ہے، اور یہ عصری اور دینی تعلیم کا مرکز ہے، اور اس وقت 700 اس کے اندر طلباء زیر تعلیم ہے. اور ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ایک طرف اس کو کالج کی طرف لے کر کے جائیں. نہیں، اس کی فیس لیتے ہیں ہم، لیکن بہت معمولی فیس ہے اس کی، 300 سے شروع ہوتی ہے،
اور بڑی کلاسوں میں 600-650 پر یہ چلی یعنی جاتی کہ ہے. بہت لوڈ نہیں ہے کسی پر. ہاں لیکن وہ یعنی آپ کہہ لیں کہ معیار تعلیم مزدور بہتر ہے جیسا آپ کا ویژن ہے. ہم وہاں سے 2 دائروں میں لوگ نکالنا چاہتے ہیں, ایک دینی علوم میں درس نظامی اور وغیرہ, اور ایک سائنس ٹیکنالوجی عصری علوم کی طرف. اور میرا خیال ہے کہ اس سال ہمارا پہلا میٹرک کا بیچ نکلے گا جو آنے والے سال میں ہوں گے. اسی طرح جو ہے وہ میڈیکل سینٹرز ہمارے قائم ہیں لیاری کے اندر. اس وقت 4 سینٹرز تو ایسے ہیں جو مختلف شعبہ جاتی ڈاکٹرز کے ساتھ چل رہے ہیں. اسی طرح 4 ہمارے آئی کلینک چل رہے ہیں جو ہفتہ وار اسکریننگ کرتے ہیں. اور پھر پی او بی کے تعاون سے جو پیما ہے ایک ڈاکٹرز کی, ان کے تعاون سے گزشتہ 6 سالوں میں ہم نے لیاری میں 10,000 کے قریب 10,000 سفید موتیے کے فری آپریشن کروائے. 10,000 جی 10,000. مختلف برادریوں کی انجمنوں میں کیمپ ہوتے ہیں ہمارے اپنے مرکز قائم ہیں کہ جس کے اندر یہ ہفتہ وار کیمپ ہوتے ہیں. اور ایک آنکھ کے آپریشن کے اوپر گزشتہ 6 برس میں 6 سال اور 12,000 روپے لاگت آتی ہے ایک آنکھ کے آپریشن کے اوپر. تو یہ پی او بی اسپانسر کرتا ہے. ٹرانسپورٹیشن اس کی جتنی ہے اور کیمپنگ ہے اسکریننگ ہے وہ جماعت اسلامی کے ذمہ ہے اور وہ ہم یہاں سے لے کر جاتے ہیں. اسی طرح ان کا فالو اپ کلینک بھی ہم اس کو ارینج کرتے ہیں. آپریشن کروا کے لے کر آتے ہیں, پھر دوسرے دن فالو اپ ہوتا ہے اس کا. 1 ہفتے کی دوائی بھی دی جاتی ہے جو ڈراپس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے. تو ایک اچھا سسٹم ہے اور اس سے بہت حد تک ریلیف مل گیا ہے. اس وقت ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ آئندہ 5 سالوں میں ہم لیاری کو سفید موتیا فری زون بنائیں گے کہ یہاں کا کم از کم رہائشی سفید موتیے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں کالا پانی نہیں آنا چاہیے, اس کا آپریشن ہو جائے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہم چاہیں گے آگے ہمارے پلان میں ہے, ویلفیئر پلان میں, کہ جو ہیپاٹائٹس کا ایشو ہے وہ ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے انتخاب کے. اور سراج الحق صاحب نے 4 بیماریوں کے اس کا کہا تھا مفت علاج کا. تو ٹھیک ہے ہم حکومت میں تو نہیں ہیں لیکن ہم ویلفیئر دائروں میں جو کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے رابطے میں ہیں کہ ہمیں اسپانسر ملے. تو ہیپاٹائٹس کی تشخیص اور تشخیص کے بعد جو جو ویکسینز ہیں اس کی, تو اس کے اندر ہم کوئی برج بننا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر ہم مختلف اداروں سے رابطے میں ہیں. اور کیونکہ یہاں گندے پانی اور صفائی کی صورتحال جو بہت خراب ہے, اس کی وجہ سے سب سے زیادہ رجسٹرڈ جو پیشنٹ ہو رہے ہیں وہ ہیپاٹائٹس کے ہو رہے ہیں. اسی طرح منشیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بھی, اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. آپریشنز چل رہے ہیں یہاں پر. میں نے اسمبلی کے اوپر بھی بات کی ہے, منسٹر صاحبہ سے بھی بات کی ہے کہ جو ہمارا منشیات کی انسداد کے لیے جو ہاسپٹل بنا ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے اور اس میں علاج کیا جائے. ماری پور روڈ کے اوپر قائم ہے لیکن بنیادی ضروریات جس طرح مسئلہ ہے, میڈیسن نہیں ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, تو اس طرح کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں ان کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں بلکہ اس ادارے کو بھی چیک کی ضرورت ہے کیونکہ مشہور یہ ہے کہ یہی سب سے زیادہ منشیات کی فروخت کے اڈے ہوتے ہیں. یہ تو خیر میں اس سے کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے کردار ادا کریں, تو وہ انشاءاللہ کریں گے. اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیاری کے اندر یوتھ سینٹرز قائم ہوں اور جہاں نوجوانوں کی کونسلنگ کا کام کیا جائے, ان کے مختلف عملی زندگی کی سمتیں متعین کرنے کے لیے. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1 سال کے اندر ہم جو ہے وہ لیاری کے اندر ایک بڑا یوتھ سینٹر بنائیں جو کیریئر گائیڈنس کا بھی کام کریں, روزگار کی اپرچونیٹی بھی لے کر کے آئے, اسپورٹس کے اوپر بھی مختلف ٹیکنیکل, یعنی اس کے یہ ہمارا انتخابی منشور میں بھی شامل ہے. ہم اس کے اوپر کوشش کر رہے ہیں اور دنیا بھر کے جو ہمارے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو آپ کہہ لیں کہ جی اس کے اندر سپورٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری اور والنٹیئر یہ اپنا شیئر بھی دے سکتے ہیں, یعنی حصہ بھی ڈال سکتے ہیں. تو ایسے لوگ رابطہ بھی کرتے ہیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم کوئی کام کر لیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جتنا کچھ پلان موجود ہے, لیاری کی جو اندر کی آبادی ہے یہاں اندر سے ریسورسز ڈیولپ نہیں ہو سکتے کیونکہ ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ لوئر کلاس ہے یہاں پر.
مزدور پیشہ لوگ موجود ہیں، اور آپ کہہ لیں کہ روز کماتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، اور کھاتے کم ہیں، شاید فاقہ زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے مسائل موجود ہیں یہاں پر کہ ضرورت ہے کہ ویلفیئر پروجیکٹس شروع کیے جائیں. یہ ذمہ داری ریاست کی ہے، لیکن اگر ریاست نہیں کر سکتی تو یہ ذمہ داری معاشرے کی بن جاتی ہے. معاشرے کو لیڈ کرنے اور معاشرے کو لیڈ کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کی بن جاتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا دیا جلانا شروع کریں. تو ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ اس پورے مشن کے اندر شہر کراچی میں جو لوگ موجود ہیں، ملک میں جو لوگ موجود ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو لیاری کے لوگوں کو ترقی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، وہ اس سارے مشن میں میرے ساتھ تعاون کریں گے اور میرے ساتھ نہیں بہت زبردست، بہت مزہ آیا. اچھا رشید صاحب، یہ ہم چاہیں گے کہ کوئی ہماری یوتھ کے لیے، جیسے آپ کی پوری لائف کے اندر ایک اسٹرگل ہے اور پورا ایک سفر ہے جو آپ نے، اور آج آپ ایک ایسے مقام پہ پہنچے ہیں جہاں آپ یوتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے خود آپ نے طے بھی کیا ہے کہ آپ جو ہے تدریس کے عمل سے وابستہ ہوں گے اور نئی نسل کی تربیت کریں گے اس طرح سے جیسا آپ بیان کر رہے ہیں جو فلو ہے. تو آپ یوتھ کے لیے کیا پیغام، یوتھ کو کیا آپ دیکھتے ہیں، کیا میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یوتھ میری ڈکشنری میں مستقبل کا نام ہے، اور مستقبل کی بنیادیں درست ہوں، مضبوط ہوں تو وہ دیر پا خوشحالی کا باعث بن جاتی ہے. تو مجھے یوتھ کو سسٹم سے امیدیں وابستہ ہیں اور میری امیدیں نوجوانوں سے وابستہ ہیں. بہت شکریہ رشید صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا، اور خاصا وقت لیا ہم نے آپ کا، لیکن بہت سیر حاصل اور بہت تمام ایریاز کو ہم نے کوشش کیا کریں گے، لیکن ہم ایک نشست اور انشاءاللہ کچھ عرصے بات کریں گے اور اس حوالے سے جو پیش رفت ہوگی، جو پلانز آپ نے بتائے ہیں ان کو ہم بھی تھوڑا سا گلوریفائی کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے کہ جو پیش رفت ہو رہی ہے اور جو لوگ توقع رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں وہ بھی، بلکہ ساتھ ساتھ جو آپ نے وزٹس کا ہمیں کہا ہے ہم اس کو بھی انشاءاللہ لے کر چلیں گے اور آپ کے ساتھ ان جو حالات ہیں ان اداروں کے وہ بھی لوگوں کے سامنے لائیں گے. میں آپ کا ایک بار پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور اس گفتگو کے اندر بہت سارے میسیجز بھی شامل تھے، ایک امید کا پیغام بھی تھا، ایک مسائل سے نکلنے کے لیے، جو حالات ہیں ان سے نکلنے کے لیے ایک روشن سبیل بھی جو ہے عبدالرشید صاحب کی جانب سے سامنے آئی، جس میں تعلیم کا ایک بنیادی رول ہے، تربیت کا رول ہے، اور کس طریقے سے ریاستی اداروں کو، حکومتی اداروں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے، اور جن کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے عوام مسائل کا شکار ہے، اور یہ عوام جو تبدیلی اور جو ایک بہتری کی جانب جو ہے امید کیے ہوئے ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہے سید عبدالرشید صاحب جس محنت سے، جس لگن سے کام کر رہے ہیں، وہ آنے والے وقتوں میں نہ صرف یہ کہ لیاری کے عوام کے لیے بلکہ پورے پاکستان، پورے سندھ اور اس پوری امت مسلمہ کے لیے ایک روشن مثال بن سکے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.